اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور بتحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے کامل عقل عطا کی اور ہم اس کے حال سے باخبر تھے. رشد کا مطلب ہوتا ہے واقع بینی. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد دیا، حقائق تک رسائی کا ذوق اور سلیقہ دیا، جو علم کی دوسری تعبیر ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس حقیقی علم سے نوازا جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام میں ایک طاقت آ گئی. نگاہ حقیقت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت کو اعتنا میں نہیں لایا جاتا ہے. اسی الہی طاقت کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن بن گئے اور کسی غیر اللہ کو اعتنا میں نہیں لاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو رشد عنایت کرنے کی وجہ وہ علم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی استعداد و قابلیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو حاصل تھا. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تکویناً درجہ دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی فضیلت اس میں ہے کہ وہ اللہ کی خصوصی عنایت کے اہل ثابت ہوتے ہیں. حقائق کا ادراک انسان کو غیر حقیقی موہوم چیزوں سے نجات دلاتا ہے. اللہ کسی کو بلا استحقاق کوئی مقام نہیں دیتا، اہلیت کی بنیاد پر دیتا ہے. عدل جو ہے وہ انسان کی فضیلت ہے. مولا علی صاحب کے ارشادات پیش کر رہا ہوں. عدل انسان کی فضیلت ہے، یہ بھی مولا علی السلام کا ارشاد ہے. اور مزید ارشادات پیش کر رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ عدل بہتر ہے یا سخاوت؟ تو فرمایا عدل تمام امور کو ان کے موقع محل پر رکھتا ہے اور سخاوت ان کو ان کی حدوں سے باہر کر دیتی ہے. عدل سب کی نگہداشت کرنے والا ہے، جبکہ سخاوت اسی سے مخصوص ہوگی جسے دیا جائے. لہذا عدل سخاوت سے بہتر ہے. تھوڑی سی گفتگو میں غیبت کے سلسلے میں کر رہا تھا، اسی کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے کسی مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہو اور وہ اس کی غیبت کو روکنے میں مدد کرے تو خدا دنیا و آخرت میں اس کی مدد کرے گا. غیبت کے آثار یہ ہوتے ہیں جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے کی بھی غیبت ہوگی. نمبر 2، کسی کی غیبت نہ کرو کہ تمہاری غیبت ہو اور تم اپنے بھائی کے لیے گڑھا نہ کھودو کہ جس میں تم خود گرو گے. اس طرح عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے گا تو خدا 40 دن تک اس کی نماز اور روزے کو قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ جس کی غیبت کی وہ اسے بخش دے. اسی طرح نیک اعمال کی بربادی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت ہر انسان کا نام اعمال اس کے سامنے کھلا ہوگا. وہ اسے دیکھ کر کہے گا خدایا میری نیکیاں کہاں گئیں اور میں نے جو اعمال انجام دیے وہ تو اس میں نہیں ہیں. تو خدا اس سے فرمائے گا دوسروں کی غیبت کرنے کی وجہ سے میں نے تمہارے نیک اعمال کو اس سے صاف کر دیا ہے. اس طرح ولایت خدا سے خارج ہو جاتا ہے جو غیبت کرتا ہے. اور اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی باتوں سے کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اسے ذلیل و خوار کرنے کا ارادہ کرے یا اس کی شخصیت کو لوگوں کی نظروں سے گرا دے تو خدا خود اس کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا کر کے اسے اپنی حکومت سے نکال کر شیطان کے اختیار میں دے دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.